اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 7 ہے انسانیت کی خدمت کرنا، ایپیسوڈ نمبر 46۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں لوگ ضعیفوں، ناداروں، مفلسوں اور بے گھروں کی داد رسی کو اپنا فرض جانیں۔ تمام خوشحال، بااثر، پڑھے لکھے اور باصلاحیت افراد اپنی حاصل کردہ نعمتوں کو ایسے افراد کے لیے استعمال کے لیے بانٹ دیتے ہیں جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں، اور مالی بدحالی نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ ایک سچا مسلمان ایسے لوگوں کے پاس خود چل کر جاتا ہے جو مصائب کا شکار ہوں، اور ان کی مدد کرتے وقت وہ ان کے حسب و نسب یا رنگ و قوم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آج کے دور میں انسانوں کی اکثریت کو درپیش مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل کا نہ ہونا ہے۔ ہمیں دنیا میں ایک ایسی انقلابی روح پھونکنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ضرورت مندوں کی امداد کو اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ باب نمبر 7 میں ٹاپک 1، سیدھی راہ پر چلنے والوں کی قرآنی تعریف۔ نیکی کی روح ایسے انسانوں میں اپنا گھر بناتی ہے جو مذہب کی تمام شقوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے اور دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایسے مخیر حضرات ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سچے، متقی اور صالح لوگ ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی یعنی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ٹاپک 2، قرآن مجید میں کافروں کے انسانیت سے عاری ہونے کا بیان۔ اپنے مال میں سے دیگر انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھنے والوں کی نشانی ہے۔ وہ یہ احسن عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو انسان دوستی کے اس عمل کو رد کریں ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے منکرین میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غربت شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ من درجہ بالا آیت مبارکہ سے آیا ہے کہ ایسے صاحبان سرود جو معاشرے میں موجود حاجت مندوں کی حاجت روائی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے کردار کے غیر انسانی رویے، انسانوں سے اپنی نفرت اور دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی خدمت امام الرازی کی نظر میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں کسی بھی عباداتی عمل کے دو پہلو ہیں، ایک الوہی احکامات کی تعمیل اور دوسرا انسانوں کے ساتھ ہمدردی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ ذیل قرآنی آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس قسم کی بندگی کے لیے تخلیق فرمایا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اس کی مخلوق سے ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ اسلامی قوانین کے مجموعے شریعت کا بھی سارا زور انہی دو باتوں پر ہے۔ ٹاپک نمبر 3، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جو دوسروں کی مددگار ہوں۔ دنیا کے کئی حصوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو غربت، بے کسی، بیماری اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے مہیا نہ ہو سکنے کا شکار ہیں۔ وہ پوری خوراک، تن ڈھانپنے کا لباس، سر چھپانے کی چھت، پینے کے لیے صاف پانی اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جبکہ وہ اس بات کے شدید مستحق ہیں کہ انہیں رضاکارانہ طور پر وقت، امداد اور پیسے دیے جائیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی اس امر میں بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں موجود ایسے بدقسمت افراد کی مدد کریں۔ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے افراد قیامت کے دن بڑے اجر کے مستحق ٹھہریں گے۔ احادیث میں اپنے جیسے دیگر انسانوں کی مدد کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس رب العزت نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لوگ اپنی مشکل کے حل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ بہترین مخلوق ایسے لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو دوسروں کی بھلائی کرنے اور ان کی غربت اور مصائب دور کرنے کی کوشاں رہتے ہیں۔ ہمیں محروم افراد کی ضروریات کو ان کے طلب کرنے کے بغیر پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے، اور اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں
سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل تمہارا کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا یا اس کی بھوک کو مٹانا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل خوشی و مسرت سے باغ باغ کر دے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کی خاطر اس کے ساتھ چل کر جائے حتیٰ کہ اسے پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدم مضبوط رکھے گا، جس دن یعنی روز قیامت کو قدم پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھنے والے دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی ہر ممکن اخلاقی، مالی، علمی، طبی، جسمانی حتیٰ کہ سیاسی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان افراد کو نہ صرف اس جہان بلکہ اگلے جہان میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور کر دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ لوگ جب بھی کسی آفت یا مشکل حالات کا شکار ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور کسی غیبی امداد کی آرزو مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضروریات کا خود خیال رکھتا ہے جو ان دل گرفتہ بندوں کی داد رسی کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ اپنے سے کمتر حیثیت کے افراد سے لین دین میں نرمی کا برتاؤ رحمت ایزدی کو جوش میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے فیاض لوگوں کو ان کی توقع سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو بڑا نیکوکار نہ تھا اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ جب کسی کو قرض دیتا تو اپنے معاون سے کہتا، قرض واپس لیتے ہوئے جو آسانی سے دے سکے اس سے وصول کرو، اور جس کے لیے قرض واپس کرنا مشکل ہو اس سے درگزر کرو کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری غلطیوں پر درگزر فرمائے۔ جب وہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، لیکن میرے پاس ایک نوجوان ملازم تھا اور میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، تو میں جب بھی اسے ادھار وصول کرنے کے لیے بھیجتا تو اسے ہدایت کرتا، جو آسانی سے دے سکے اس سے وصول کرو اور جس کے لیے قرض واپس کرنا مشکل ہو اسے چھوڑ دو اور اس سے درگزر کرو کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری غلطیوں پر درگزر فرمائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا،
میں تمہاری سب غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹاپک نمبر 4، کیا دوسروں سے حسن سلوک لوگوں کا اخلاقی فرض ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے برادرانہ برتاؤ محض ایک اخلاقی فرض نہیں جیسے کوئی ثواب کمانے کے لیے پورا کرے، بلکہ احادیث مبارکہ میں تو اسے امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے ایک لازمی مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1، جب تم اس سے ملو تو سلام کرو۔ 2، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ 3، جب وہ تم سے نصیحت اور مشورہ طلب کرے تو اسے نصیحت کرو۔ 4، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو۔ 5، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ اور 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ ہے مسلمان پر 6 حقوق۔ ٹاپک نمبر 5، انسانیت کی خدمت نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ معاشرے کے غریبوں اور ناداروں کے لیے خصوصی طور پر پرکشش تھی، کیونکہ اسلام عمومی طور پر تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال تو رکھتا ہی ہے، لیکن اس سلسلے میں غربت اور نادار لوگ اس کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے عملی طور پر بھی یہی نمونہ پیش کیا کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے مفادات پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفادات کو ترجیح دینا ایک احسن ترین فعل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو ایسا ہی طرز عمل اپنانے کی ترغیب دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی فرض عبادات اور دینی فرائض سے فراغت کے بعد نفلی عبادات میں مصروف ہونے کی بجائے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی حاجات پوری کرنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث مبارک لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے والے سماجی بھلائی کے کاموں میں شمولیت کی افضلیت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ان 2 باتوں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین کون سی ہوگی؟ میرا روٹی کا ایک ٹکڑا خیرات میں دے دینا یا 100 رکعت نفل نماز ادا کرنا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا خیرات کرنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ میرے کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کر دینے یا 100 رکعت نفلی نماز ادا کرنے میں سے کسے بہتر سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، کسی ضرورت مند مسلمان کی کوئی حقیقی ضرورت پوری کرنا میرے نزدیک 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، حرام لقمہ ترک کرنے یا 1000 رکعت نفل ادا کرنے میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ عزیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے لیے حرام لقمے کو ترک کرنا 2000 رکعت نوافل ادا کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ غیبت نہ کرنے اور 2000 رکعت نوافل ادا کرنے میں سے کسے زیادہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت نہ کرنا میرے نزدیک 10,000 رکعت نوافل ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کسی بیوہ کی ضروریات پوری کرنے یا 10,000 رکعت نوافل ادا کرنے میں سے آپ کسے زیادہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرنا 30,000 رکعت نوافل ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کسے زیادہ پسند فرمائیں گے، بچوں کے ساتھ رہنا یا مسجد میں بیٹھنا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے لیے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اپنی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت الہی میں مشغول یعنی معتکف ہو جانے سے زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ کسے زیادہ پسند فرمائیں گے، دولت کو بچوں پر خرچ کرنا یا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت پہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے گئے 10,000 درہموں سے بھی افضل ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کسے زیادہ پسند فرمائیں گے، اپنے والدین سے حسن سلوک یا 1000 سال تک عبادت میں مشغول رہنا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، انس، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو بالآخر مٹ کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک والدین سے حسن سلوک 20 لاکھ سال تک عبادت میں مشغول رہنے سے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔